بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح بستر سے اٹھتے ہی اللہ پاک کا صرف ایک نام پڑھ کر دیکھو، سارا دن غیب سے پیسے ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ذات ہے، وہ دنیا میں بھی ہم پر رحم فرماتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر بہت رحمت کرے گی۔ ناظرین، ایک حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے تو اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے تو اللہ کے ہاں اس کے حساب میں پوری نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اس کو عمل میں بھی لائے تو صرف ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے اس پر بس ایک ہی برائی کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی آیت سورۃ الانعام میں ہے، آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ ناظرین، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن ناظرین اس میں سے 100 رحمتیں خاص ہیں، اور ناظرین ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت انسانوں، چوپاہوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے۔ اس رحمت کے سبب وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ناظرین، یہ بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، میں نے آپ کو جو سنائی۔ اس طرح ناظرین ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی رات کو جنگل میں اڑا دینا اور آدھی رات کو دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مرا ناظرین تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا، تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کے اندر جو آدھی راکھ ہے اس کو جمع کر، پھر جنگل کو حکم دیا کہ اس کے اندر جو آدھی راکھ ہے اس کو جمع کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار تیرے خوف سے، اگر تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بس اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرنا۔ ناظرین، یہ جو کچھ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک عطا کرتا ہے، بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت ملے گی۔ اب ناظرین اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے اور کچھ احتیاط جان لیجئے۔ کیا احتیاط ہیں؟ سب سے پہلے ناظرین وقت، آپ نے اس عمل کو صبح کے وقت کرنا ہے۔ ناظرین جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے صبح کے وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین آپ بیٹھے ہیں تب بھی کر لیں، آپ لیٹے ہیں تب بھی کر لیں۔ ناظرین آپ بیڈ کے اوپر لیٹے ہیں، چارپائی کے اوپر لیٹے ہیں یا نیچے لیٹے ہیں، جہاں بھی لیٹے ہیں، بس المختصر یہ کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے، بڑی مشکل کے ساتھ۔ احتیاط میں ناظرین یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ جاگیں اور کسی سے بولنے لگ جائیں۔ اگر آپ بول بھی لیں وظیفے کے دوران جو نہ آپ کو بولنا اور خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو عمل میں لانا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ آپ کو خاص اپنے اوپر یقین اور یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے یا کوئی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ وہم میں نہیں ڈل جانا کہ وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ کوئی نقصان تو نہیں، ناظرین کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ پڑھیں ناظرین، صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، وہیں بیٹھے یا لیٹے جیسے بھی آپ کر رہے ہوں، یعنی صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار شمار ہوگا، 7 بار اچھی طرح پڑھ لیں۔ پھر ناظرین آپ درود پاک پڑھیں، ایک بار میرے ساتھ پڑھیں تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود پاک بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ناظرین اسم پڑھنے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے جو اسم پڑھنا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح پڑی ہے، آس پاس ہے، تو آپ اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں۔ اگر تسبیح نہیں ہے تو ناظرین آپ ہاتھ کی انگلی کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ ناظرین آپ نے 61 بار پڑھنا ہے اللہ پاک کا یہ اسم مبارک، ناظرین آپ نے 61 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے ایسے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، اور یہ ایک بار شمار ہوگا۔
होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बना। नाजरीन आपने 61 बार पढ़ना है, यानी 61 बार या रब्बना और 61 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। नाजरीन आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में कोई वहम या शक न रहे। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपके ऊपर खसूसी रहमत करेंगे, आपको बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। इंशाल्लाह नाजरीन जो भी आपके मसाइल होंगे दौलत की वजह से वो हल हो जाएंगे। आप नाजरीन दिन भर परेशान रहते हो, जो भी आपकी मुश्किलात हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से वो दूर हो जाएंगी। इसके बाद नाजरीन आपने पढ़ना है अल्लाह अकबर। सिर्फ नाजरीन 7 बार आपने पढ़ना है अल्लाह अकबर। नाजरीन इंसान को वैसे तो चाहिए हर वक्त अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे, तस्बीहात करता रहे, लेकिन नाजरीन ये उस अमल का हिस्सा है, 7 बार आपने लाजमी कहना है। इसके बाद नाजरीन फिर दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार नाजरीन फिर मेरे साथ पढ़िए ताकि सवाब भी मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। नाजरीन आखिर में मैं आपको ये दुरूद पाक के साथ साथ एक बात और बताता चलूं, अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। इसके बाद नाजरीन आपने दुआ भी मांगनी है। दुआ का तरीका ये है, आपने दुआ में ये कहना है, ऐ अल्लाह मुझे अपने गैबी खजानों से रिज़्क अता कर, ऐ अल्लाह मुझे गैबी खजानों से दौलत अता कर। बस नाजरीन आपने इस तरह अच्छी तरह दुआ मांगनी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत करेंगे और अल्लाह पाक आपको दौलत से नवाजेंगे। इसके बाद इजाजत आम है, कोई भी मेरा बहन भाई बेटी इस अमल को कर सकती है, कोई पाबंदी नहीं। और नाजरीन आपको सवाब भी मिलता है जब आप अरबी का कलमात पढ़ते हैं। तो इसके बाद नाजरीन एक अहम बात, आप इस अमल को अपने प्यारों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे बंदों के लिए आसानियां पैदा करेगा मैं उसके लिए आसानियां पैदा करूंगा। नाजरीन आपने शेयर करके दूसरों की जिंदगी में आसानियां पैदा करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर खसूसी रहमत करेंगे। तो नाजरीन आप इस अमल को अच्छी तरह करना है, यकीन के साथ करना है, तवज्जो के साथ करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। अल्लाह आपके हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।